سا دین ایسا ہے جس دین کو قبول کیا جائے؟ تو تلاش کرتے کرتے لکھنؤ میں آیا اور ایک بڑے عالم سے اس کی ملاقات ہوئی اور ان سے یہ سوال کیا کہ حضرت اسلام کے بارے میں ہمیں سمجھائیں کہ آخر اسلام کو دیگر ادیان کے اوپر کیوں برتری حاصل ہے؟ انہوں نے سوال کا جواب دینے کے بجائے ان سے یہ گزارش کی کہ آپ ایسا کریں، قلم اور کاپی اپنے پاس رکھیں اور 2 فہرست آپ بناویں، آپ کو کیا کیا دنیا میں اچھا لگ رہا ہے، کیا چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ ایسا ہونا چاہیے، وہ ایک کالم میں لکھیں، اچھائیوں کو ایک کالم میں لکھیں، اور آپ کی نگاہ میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا میں کیا نہیں ہونا چاہیے، ان برائیوں کو آپ دوسرے کالم میں لکھیں۔ انہوں نے سمجھایا نہیں کہ اسلام کی تعلیمات یہ، اسلام توحید کا پیغام دینے والا، اسلام سچائی کی تعلیم دینے والا، اسلام مساوات کا درس دینے والا، یہ ساری تقریریں انہوں نے نہیں کی، بلکہ سیدھے الفاظ میں سمجھایا کہ آپ خود اپنے ضمیر کی آواز پر 2 فہرست تیار کریں، ایک فہرست اچھائیوں کی تیار کریں اور ایک فہرست برائیوں کی تیار کریں، اور آپ دیکھیں کہ اسلام ان فہرست کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے۔ تو اس بندے نے فہرست تیار کی، اچھائیوں کی بھی ایک لمبی فہرست تھی، ماں باپ کی خدمت کرنا اچھا کام ہے، ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا برا کام، سچ بولنا اچھا کام ہے، جھوٹ بولنا برا کام ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا اچھا کام ہے، پڑوسیوں پر ظلم کرنا برا کام ہے، معاملات میں صفائی اچھا کام ہے، معاملات میں دغا دینا برا کام ہے، اپنے پروردگار کو پہچان کر اس کی عبادت کرنا اچھا کام ہے، اور اپنے پروردگار سے بے وفائی کرنا برا کام ہے۔ اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں اچھائیاں ایک طرف لکھی اور برائیاں دوسری طرف لکھی، اور یہ فہرست لے کر اس حضرت صاحب کے پاس آئے کہ میری ضمیر کی آواز یہ پکار رہی ہے، میرا ضمیر یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں اچھائیوں میں ہونی چاہیے اور یہ چیزیں برائیوں میں ہونی چاہیے۔ تو اب حضرت نے ایک ایک جملے پر، اس کے ایک ایک نسخے پر اور ایک ایک تجویز پر قلم رکھتے ہوئے اسلام کی رہنمائی کی کہ جن چیزوں کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اسلام میں اسے اچھا کہتا ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا اپنے خالق اور مالک کو جو بھی ہے وہ پہچاننا چاہیے، اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا اپنے خالق و مالک کے سامنے عبادت کرنی چاہیے، اس کے سامنے تواضع برتنا چاہیے، اس کی عظمت کا اقرار کرنا چاہیے، اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آپ معاملات کی صفائی کی بات آپ نے لکھی، اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے۔ یعنی جتنی اچھائیاں ایک طرف لکھی تھی وہ ساری وہ تھی جو فطرت کی آواز تھی، اور جتنی برائیاں دوسری طرف لکھی تھی وہ ساری وہ تھی جو فطرت کی آواز کے خلاف تھی۔ اسلام ان برائیوں کو بھی ناپسند کر رہا تھا اور اسلام ان اچھائیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ تو بتایا انہوں نے کہ اسلام اسی فطرت کو اپیل کرنے والا دین ہے، اسلام الگ سے کوئی آپ کو زبردستی کرنے والا نہیں ہے، دوسرے مذاہب کی طرح نہیں کہ جب آپ نے مذہب کا دامن تھام لیا تو آپ شادی بیاہ نہیں کر سکتے، اچھا کھا پی نہیں سکتے، اچھا پہن اوڑھ نہیں سکتے، بلڈنگوں میں رہ نہیں سکتے، بلکہ جنگلوں میں چلے جاؤ، گڑھوں میں رہو اور زندگی کو اکیلا گزارو، بال بچوں کو چھوڑ دو۔ نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات تو ہے نہیں۔ اسلام کی تعلیمات تو یہ ہے کہ تم نے اللہ کے احکام کو جب اپنے سینے میں لیا ہے تو اللہ کے حقوق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے جو حقوق تم سے متعلق ہے اسے بھی ادا کرنا ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں اسے ادا کرنا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں اسے ادا کرنا ہے، بال بچوں کے حقوق ہیں اسے ادا کرنا ہے، اڑوس پڑوس کے حقوق ہیں اسے ادا کرنا ہے، اپنوں کے حقوق ہیں اسے ادا کرنا ہے، غیروں کے حقوق ہیں اسے ادا کرنا ہے۔ اسی معاشرے میں رہ کر تمہیں اللہ کے حکم کی پاسداری کرنا ہے اور دین اسلام پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے وہ دین فطرت جو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا، اور اس دین کے علاوہ جو بھی ادیان دنیا کے اندر موجود ہیں وہ فطرت کو اپیل کرنے والے دین نہیں ہے، وہ فطرت کا راستہ دکھلانے والے دین نہیں ہے۔ اس دین کے اندر زندگی کے تمام شعبوں میں آپ کو رہنمائی نہیں ملے گی۔ رات کی تاریکی میں آدمی گھر میں رہے کیا کرے گا؟
پوچھیے اما عائشہ سے، پوچھیے اما خدیجہ سے، پوچھیے اما حفصہ سے، اور دن کے اجالے میں رہ کر آدمی کیا کرے گا؟ پوچھیے سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا صدیق اکبر سے، سیدنا عمر فاروق سے کہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات کیا تھے۔ تو آپ کو پوری زندگی کے معمولات حضور علیہ السلام کے بالکل سورج کی طرح روشن نظر آئیں گے۔ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں آیا جو رات کی تاریکیوں کی اور گھر کی باتوں کو دنیا کے سامنے پبلک کرنے کی اجازت دے۔ بڑے سے بڑے لوگ دنیا کے اندر آئے، ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے پوری دنیا کو فتح کیا، لیکن تاریخ میں کوئی ایک نام آپ ایسا نہیں دکھلا سکتے جنہوں نے اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیا ہو کہ میری رات کے واقعات کو بھی تم دنیا کے سامنے بیان کرو۔ اتنی ہمت ہے کسی میں؟ کسی میں اتنا دل بردہ ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے اس میں بھی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ آپ اپنی بیویوں سے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری رات کی پرسنل چیزوں کو دنیا والوں کے سامنے تم عالم آشکارا کرو۔ لیکن ہاں ایک ہستی ہے، وہ ہستی جو خلاصہ کائنات ہے، انہوں نے دنیا والوں کو چونکہ سکھلانا تھا، معلم انسانیت بنا کر بھیجے گئے تھے، تمام دینوں کا خلاصہ لے کر ان کو بھیجا گیا تھا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ نے جہاں اصحاب کرام کو، عمر فاروق کو اور صدیق اکبر کو، بلال حبشی کو اور ابو ہریرہ کو اور دوسرے صحابہ کرام کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جو مجھ سے سنو، جو سیکھو، جو پڑھو، وہ دنیا والوں کے سامنے پہنچاؤ۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ وہیں آپ نے اما عائشہ سے بھی یہ کہہ رکھا تھا، ازواج مطہرات سے بھی یہ کہہ رکھا تھا کہ میری رات کی تاریکیوں کو دنیا والوں کے سامنے تاریکی میں نہیں رہنے دینا ہے۔ امت کو یہ بتانا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ رات کے وقت میں کیا ہوتا تھا۔ چنانچہ اما عائشہ کبھی کہتی ہیں کہ میرے آقا کبھی میرے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، کبھی کہتی ہیں میرے آقا راتوں میں عبادت کر رہے ہیں، کبھی کہتی ہیں میرے آقا کو غسل کی ضرورت پیش آئی، کبھی کہتی ہیں میرے آقا فرماتے ہیں مجھے چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ سونے کی حالت کے جو واقعات بیان کیے گئے، یہ اسی لیے بیان کیے گئے کہ دنیا والوں کو درس نصیحت کیا جائے، انہیں یہ بتایا جائے کہ جو دین تمہیں ملا ہے وہ زندگی کے کسی گوشے میں تمہیں تاریکی میں نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ تنہائی میں ہو، آپ بازاروں میں ہو، آپ سربراہ مملکت بن جائیں، آپ ایک رعایا بن جائیں، کیا تعلیم ہے؟ اگر آپ بیٹھے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے ہے، ایک باپ ہے تو حضور علیہ السلام کی زندگی آپ کے سامنے ہے، کوئی ماں ہے تو آپ کے ازواج مطہرات کی زندگی آپ کے سامنے ہے، کوئی شاگرد ہے تو آپ کے شاگردوں کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ یہ دین آپ کو ایک دم مکمل واضح انداز میں علی ملت بیضاء اتنا روشن اور اتنا واضح دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی سیاست کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی نمونہ موجود ہے، کوئی تجارت کرنا چاہے اس کے لیے بھی نمونہ موجود ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنا چاہے اس کے لیے نمونہ موجود ہے، کوئی درس و تدریس کا کام کرنا چاہے اس کے لیے نمونہ موجود ہے۔ زندگی کا کون شعبہ ایسا ہے جس میں آپ کو نمونے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نہیں ملیں گے؟ اس دین کی اہمیت کا احساس اب ہمیں نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ دنیا کے کسی مذہب میں ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کے کسی مذہب میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کالوں اور گوروں کو بھی ایک ساتھ لے کر چلے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ عرب اور عجم کو ایک ساتھ لے کر چلے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھوں کو بھی اور جاہلوں کو بھی ایک ساتھ لے کر چلے، اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ امیروں کو اور غریبوں کو ایک ساتھ لے کر چلے۔ یہ صرف اسلام کا فیضان ہے کہ اسلام کالوں کو بھی اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے اور گوروں کو بھی بٹھاتا ہے، وہ بادشاہ کو بھی اور فقیروں کو بھی ایک سب پر کھڑا کرتا ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ صرف اسلام کا پیغام ہے، وہ تم کوئی بھی ہو کہیں سے بھی آؤ ہمارے قوم میں اور ہمارے دامن کے اندر تمہارے لیے جگہ ہے۔ اسلام نے کسی بنیاد پر تفریق نہیں کی، اگر آپ بہت حسین ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، اللہ رب العزت کا دیا ہوا یہی بنانے کی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ بہت بدصورت ہیں
تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلال حبشی بھی کالے تھے۔ اگر آپ غریب ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابو ذر غفاری کا نمونہ موجود ہے۔ اگر آپ مالدار ہیں تو سیدنا عبد الرحمن کا نمونہ موجود ہے۔ کون سے نمونے آپ کو چاہیے؟ کس نمونے میں آپ کو تاریخی میں رکھا گیا؟ یقیناً اسلام ملت بیضا کی طرح دنیا کے سامنے آیا، اور اسی لیے اسلام کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہر زمانے میں اگر قائدانہ رول کوئی مذہب ادا کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام۔ اسلام ایسا مذہب ہے جو دنیا کے اندر ایک دم انصاف کو قائم کر سکتا ہے۔ وہاں برادری کی کوئی قید نہیں ہے، وہاں علاقائی کوئی عصبیت نہیں ہے، وہاں لسانی کوئی تفریق نہیں ہے، وہاں امیری اور غریبی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حرم کے اندر حضرت مولانا منصور رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ چشمدید لکھا ہے۔ حرم کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، شاہ وقت کو طواف کرنا تھا، اور طواف